الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 96 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 97 سے آیت نمبر 100 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو، جو بیت الحرام ہے، بیت الحرام کو، مقدس بابرکت گھر کو لوگوں کے لیے قیام بنا دیا، قیام للناس، لوگوں کے لیے قیام کی جگہ بنا دیا۔ وہ شہر الحرام، اور محترم مہینے بھی، اور ہدی کے جانور بھی، اور قلائدہ بھی، وہ جانور بھی جن کے گلوں میں پٹے پڑے ہیں۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ایک نشانی کے طور پر، ایک قیام للناس، لوگوں کے لیے ایک قیام کے خاص طور پہ جو کعبے کی بات ہوئی یہاں پہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے قیام للناس کہا یہاں پر۔ اب یہاں پہ قیام للناس کا لفظ خاص طور پہ یہاں پہ غور طلب ہے۔ مختلف مفسرین نے اس کی مختلف تفسیریں کی ہیں۔ بعد نے تو یہ کہا کہ قیام للناس سے مراد جو ہے یہ ہے کہ لوگوں کے لیے ایک وہ بنا دیا، کہ امن کی ایک وجہ بنا دی کہ جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک جو ہے لوگوں کو اس میں امن نصیب رہے گا۔ جب تک یہ کعبہ قائم ہے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، اس لیے لوگوں کے لیے قیام کا ایک باعث ہے کہ لوگ قیام اس کی وجہ سے قائم ہے۔ جب تک کعبہ قائم ہے جب تک لوگ قائم رہیں گے، جب کعبے کو ختم کر دیا جائے گا تو اس وقت قیامت آئے گی۔ لیکن بہرحال یہ بات بھی کوئی اتنی مضبوط نہیں لگتی کہ کعبے کو کئی دفعہ اس کے اوپر ایسا وقت بھی آیا کہ لوگوں نے اس کو اٹھایا بھی ہے لیکن اس سے کوئی قیامت نہیں آئی، تو یہ بات کو اتنی زیادہ مضبوط نہیں لگتی۔ اور بعض لوگوں نے اس کو یہ کہا کہ کعبہ کیونکہ ایک فوکس ہے، ایک مرکز ہے، تو سب کے لیے یہ ہے کہ ہم اس کی طرف عبادت کرتے ہیں، اس کے جو ہے ہمارے لیے ایک محترم جگہ اللہ نے اس کو کہہ دیا، تو ہمارے لیے ایک بہت کامیابوں کا سبب ہے، اور لوگ اس کے اندر جا کے امن حاصل کرتے ہیں۔ تو لیکن یہاں پہ بھی جو غور طلب چیز ہے کہ یہاں پہ اللہ نے اس کو قیام للناس کہا ہے، تمام لوگوں کی بات کی یہاں پہ، قیام للمؤمنین نہیں کہا کہ صرف مومنین کے لیے قیامت ہے، قیام کے باعث ہے یہ، بات ہو رہی ہے للناس کے، تمام لوگوں کی۔ تو لہٰذا کوئی بات یہاں پہ کوئی سمجھ میں نہیں آتی اس طریقے سے، یہ تفاسیر جو ہیں یہ کوئی پوری ترتیب نظر نہیں آتی، کیونکہ یہاں پہ اللہ نے جنرل بات کی قیام للناس۔ اب یہاں پہ جو کچھ میرے سمجھ میں آتا ہے میں عرض کر دیتا ہوں، غلط بھی ہو سکتا ہوں میں یہاں بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے جیسے ایک جنرل ایک بات کی کہ کامیابی کنجی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے قرآن کے اندر، کہ جو بھی من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کا نام لے کے کہا کہ جو بھی اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے گا تو اس کے لیے کامیابی ہے۔ وہاں پہ اللہ جن نے ایک کامیابی کا رول بتا دیا کہ پوری دنیا کو ایک یکسو کرنے کے لیے، جس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ اس بات پہ ہم یکساں ہو جائے، تمہارے درمیان یکساں ہے۔ تمام لوگوں کو اللہ مخاطب کر کے ایک یکسوئی کے اوپر جہاں لے کے آتا ہے، وہاں پہ اللہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جو ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کو کسی کو شریک نہیں کریں گے، سب کے درمیان جنرل بات ہے، اس پہ اکٹھے آؤ۔ تو یہاں پہ میرے نزدیک ایک یکسوئی کی بات ہو رہی ہے، ایک پوائنٹ پہ آنے کی بات ہو رہی ہے، اتحاد کی پورے دنیا کے اندر ایک جس کو کہنا جاتا ہے کہ اتحاد کے متحد ہونے کی بات اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، کہ جب اس طرف آتا ہے کہ آؤ سب کے سب مل کے ایک ہو جائیں، ایک چیز کے اکٹھے ہوں، تو اب جہاں ایسا موقع ہے کہ جب سب کے سب ایک ہونے کی بات کریں گے کہ ٹھیک ہے چھوڑو سارے اختلافات، چھوڑو ایک پوائنٹ پہ جمع ہو جاؤ، تمہاری یکساں چیز ہے اس کے اوپر ہم اکٹھے ہو، آپس کے اختلافات کو دور کریں۔ جب اس قسم کا وقت آئے گا ظاہر ہے پھر ایک پوائنٹ پہ اکٹھا ہونا پڑے گا، پھر ایک کیا کہنا چاہیے، ایک ایسی جگہ قائم کرنی پڑے گی جہاں سب کے ایک دنیاوی اعتبار سے بھی ایک ہیڈ کوارٹر سمجھو کہ ایک کرنا پڑے گا، ایک میٹنگ پوائنٹ ایک بنانا پڑے گا سب کو، جہاں پہ سب مل کے اکٹھے ہوں۔ وہ کون سی جگہ دنیا کے اندر، وہ پوائنٹ کون سا ہوگا جہاں پہ سب کے سب یکساں ہوں گے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی یہاں پہ اس مسئلے کو حل کیا کہ وہ پوائنٹ جو ہوگا وہ ایک کعبہ ہوگا۔ یہاں پہ اس پوری ایک پوائنٹ اگر اکٹھا ہوگی تو اس مقام پہ آگے اکٹھی ہوگی، یہاں پہ آگے پھر سارے فیصلے ہوں گے، یہ ہوگا کہ پوری دنیا کا ایک ہیڈ کوارٹر بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پہ ایک پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، کیونکہ ویسے بھی جنرلی طور پہ ہم دیکھتے ہیں جو آسمانی مذاہب کے ماننے والے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، زیادہ تر یہودی ہو گئے یا عیسائی ہو گئے، مسلم ہو گئے یا اور بھی ہیں، تو ان کے درمیان ایک متفقہ شخصیت بھی کو نظر آتی ہے، اس کے اوپر سارے متفق ہوتے ہیں۔ انبیاء کے درمیان بھی لوگ اختلاف کرتے ہیں، بعض کسی کو نہیں مانتا، بعض کسی کو نہیں مانتا، عیسائی جو ہیں وہ ان کو نہیں مانتے، ہمارے نبی کو نہیں مانتے، یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، لیکن ایک ابراہیم علیہ السلام ایسی شخصیت ہے جن کو سارے مانتے ہیں، ان کے اوپر سارے متفق ہوتے ہیں، ان پہ کسی کو اختلاف نہیں ہوتا۔ اور کعبے کا تعلق بھی جو ہے وہ براہ راست ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی جڑتا ہے، کہ انہوں نے اس کی بنیاد رکھی، انہوں نے اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتا ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک پوائنٹ ایک رکھا ہے کہ جب دنیا سارے
اتفاق ہو کہ ایک پوائنٹ پر آنے کی کوشش کرے گی تو دنیا کے اندر جو ان کا ایک پوائنٹ ہوگا جہاں پہ وہ اکٹھے ہوں گے وہ یہ کعبہ ہوگا. اس لیے وہ قیام للناس کا تمام عوام کے لیے قیام کی جگہ ہوگی وہ پھر یہ ہوگی. تو یہ ایک ہو سکتا ہے ایک پوائنٹ اس قسم کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہائی لائٹ کیا ہو, شاید ہمارے سمجھ میں بات ہوئی نہیں ہے طریقے سے آگے, ٹھیک ہے. اللہ نے قیام للناس کہا, یہ کنفرم بات ہے, قیام للمؤمنین کی بات نہیں کہ صرف مومنین تک محدود نہیں رکھا اس کو, للناس تک پورے عوام تک اللہ تعالیٰ بات لے کے گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کو قیام للناس بنا دیا. اور یہ جو اس کے بعد شہر مہینے اور یہ بتائے جانور, یہ بھی لوگوں کے لیے ایک امن کے ایک موجب بنا دے کہ ان چیزوں کو دیکھ کے لوگ امن حاصل کرنے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا, لوگ اس کے اوپر متفق بھی ہوئے. اگر ہمیں ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض, اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا کہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے اس سے خوب واقف ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ بتاتا ہے, کون سے دنیا کے مسائل ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہے, اور اس کے حل کرنے کے لانے کلو جو ہے ہمیں جگہ جگہ دیے ہیں. وان اللہ بکل شیء علیم, اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اگر فرمایا کہ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم, یہ بھی جان لے کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہے, زبردست طریقے سے پیچھا کرنے والا, زبردست سخت عذاب دینے والا ہے. وان اللہ غفور رحیم, اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان بھی ہے. یہاں پہ دونوں چیزوں کو اللہ نے یکجا جمع کر دیا. عام طور پہ ہمارے ذہن میں یہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے, اللہ بڑا معاف کرنے والا, جو بھی اب ٹھیک ہے تیرے محبوب کی امت جو اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے. ہم زیادہ تر اسی چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں اکٹھی کر دی. خالی ایک چیز نہ دیکھو, اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا بھی ہے, اللہ تعالیٰ زبردست پیچھا کرنے والا ہے, زبردست پکڑ کرنے والا بھی ہے. اللہ تعالیٰ چھوڑے گا نہیں اگر تم اس کی نافرمانی کرو گے. تو دونوں چیزیں جو ہے بیک وقت ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہم اس کی نافرمانی سے ہر سو بچنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ پکڑ کرے گا تو پھر وہ چھوڑے گا نہیں. ہاں ساتھ ساتھ یہ امید بھی ہو کہ ہاں ہم تو غلطی کوتاہی اگر ہو رہی ہے, کہیں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں پھر بھی ہم 100% پرفارم نہیں کر پاتے, کوتاہیاں ہو جاتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ بخش بھی دے گا. لیکن بالکل ایسا نڈر بھی نہ ہو جائے گا اللہ بس بخشنے والا یہ خالی, یہ بھی ہم ذہن رکھیں اللہ نے پکڑ بھی اتنی سخت کرنی ہے. پھر اگر ہمیں کہ ماں الرسول البلاغ, پیغمبر کے اوپر جو ذمہ داری ہے اسے بات کو پہنچا دینا ہے. یہ نہ سمجھو کو بخشوا لینا ان کی ذمہ داری نہیں, کہ پکڑ کے جنت میں لے جانا ان کی ذمہ داری نہیں ہے. پھر بات کو پہنچا دینا ہے, جو اللہ تعالیٰ کا پیغام آیا ہے پیغام تم تک پہنچ جائے, اس کے بعد آگے تمہارا کام ہے. پھر واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون, جو بھی تم ظاہر کرو چھپا رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے فرمایا آگے کل لا یستوی الخبیث والطیب, کہ پاک اور ناپاک چیز برابر نہیں ہو سکتی. ولو اعجبک کثرۃ الخبیث, چاہے تمہیں ناپاک چیز کتنی زیادہ اچھی لگے. اب دنیا کے اندر بھی زیادہ تر برائی جو ہے انسان کو زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے. انسان کو کفار کو بھی دیکھا ہے, کفار کی تعداد بہت زیادہ نظر آتی ہے, نافرمان لوگ بڑے ترقی بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کرے پاک ناپاک دو چیزیں برابر نہیں ہو سکتی. اس طرح اچھے اعمال اور برے اعمال بھی دونوں سے برابر نہیں ہو سکتے. اچھے لوگ برے لوگ دونوں برابر جیسے نہیں ہو سکتے, کہ اچھے لوگ اچھی زندگی گزارنے والے بھی جنت میں جا رہے ہیں, اور دنیا میں اپنی مرضی کرنے والے بھی جو ہے وہ بھی بس نبی کی امت ہی سب کے جیسے کو لہٰذا سب کو سب جنت میں چلے گئے. نہیں, ایسی بات ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ کہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں, پاک اور ناپاک چیزیں برابر نہیں ہو سکتی. جس طرح اچھے اعمال اور برے اعمال برابر نہیں ہو سکتی, بھی ہم ذہن میں رکھیں. یہ سمجھنے لائق چیزیں کہ اللہ تعالیٰ نشانیاں ایسی بتاتا ہے کہ ہر جگہ وہ چیز اپلائی ہوتی ہے. پہلے جنرل بات کہتی ہے کہ پاک اور ناپاک برابر چیز نہیں ہے. چاہے تمہیں ناپاک چیز کتنی بھی اچھی لگ رہی ہے, بازار تمہیں وہ بڑی خوبصورت لگ رہی ہوگی, لیکن اگر وہ غلط ہے تو پھر وہ غلط ہی ہے, اس کو تم اچھا نہیں کہہ سکتے کہ صورت بھی اس کا رزلٹ اچھا نہیں ہوگا. پھر فتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کی رکھو. اس چیز کو اللہ تعالیٰ بڑی جگہ دہراتا ہے, جہاں بھی بات کو کنکلوڈ کرنا تھا وہاں اللہ تعالیٰ فتقوا اللہ کا لفظ لازمی لگا دیتا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہ تقوی ایک ایسی چیز ہے, ایک احساس ہے اندر کا جو انسان کو برائی سے روکتا ہے اور اچھائی کی طرف لے کے جاتا ہے. یہ تقوی جب ختم ہو جاتا ہے کہ اللہ کے سامنے میں نے حاضر ہونا ہے, یہ خوف جب انسان کے دل سے نکل جاتا ہے پھر انسان وہ مادر پدر آزاد ہو جاتا ہے, پھر جو مرضی کرتا پھر. لیکن اللہ تعالیٰ تمام بات کو سمجھانے کے بعد اینڈ پھر یہ کہتا ہے کہ اللہ کا تقوی تمہارے دماغ میں پھر ذہنوں میں رہنا چاہیے, تمہارے دل کے اندر رہنا چاہیے. فتقوا اللہ یا اولی الالباب, اے عقل مندو اللہ کا تقوی جو ہے وہ اختیار کیے رکھو, اس کو نہ چھوڑنا ہاتھ سے. لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو. کامیابی کا راز جو ہے وہ اصل اس چیز میں ہے کہ تقوی کے اندر چھپا ہے, کہ تم جو بھی کام کر رہے ہو وہ اللہ کا احساس رکھ کے کر رہے ہو. جب بھی کوئی کام کرنے لگو یہ بات دماغ میں ضرور آ جانی چاہیے کہ میں نے اللہ کے سامنے کا جواب دینا ہے. جب یہ بات ذہن میں رہے گی, اسی کا نام تقوی ہے. پھر انسان وہ بچتے رہے ہوئے, جب یہ ذہن میں آئے گا میں نے کا جواب دینا ہے, میں نے حساب دینا ہے, پھر انسان ایک قدم جو وہ پھونک کر رکھے گا, پھر انسان برائی کی طرف نہیں جائے گا, اچھائی کی طرف ہی لگا رہے گا. اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.